السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، کل میں باہر گیا تھا، ایسے اپنے فرینڈز کے ساتھ تھوڑا سا باہر تھا۔ انہوں نے وہاں پر، ہم بیٹھے تھے ایک جگہ پر، ہم چائے پی رہے تھے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے سردی آ رہی ہے، اب شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پر ذرا موسم جلدی تبدیل ہوتا ہے۔ ہم ذرا چائے پی رہے تھے اور بہت اچھا موسم تھا، اور کافی دنوں کے بعد ہم ذرا فرینڈز باہر بیٹھے تھے، تو ہمارے بعد میں ہمارے درمیان ایک چیز ڈسکس ہونے لگی۔ ایک اچانک سے ایک میرا فرینڈ تھا، وہ اپنے فون پر اس نے فیس بک اوپن کی اور وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو تھی مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ ویڈیو میں وہ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ انسان کو جو ہے وہ کس طرح سے رہنا چاہیے، کون سے اعمال اسے کرنے چاہیے۔ مثلا جو اسلام نے حکم دیا ہے ہمیں اعمال کرنے کا، اور اللہ پاک نے حکم دیا جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو قرآن کریم نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ یعنی کہ وہ یہ چیزیں بتا رہے تھے۔ تو اس نے، لڑکے نے کمنٹ پڑھا نیچے، مجھے بتاتا ہے کہ یہاں پر اس نے، لڑکے نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، آپ جو ہیں اتنا اس طرح باتیں کر رہے ہیں، آپ خود جو ہے وہ کیوں نہیں جو ہے وہ اسلام پھیلا دیتے لوگوں میں، خود کیوں نہیں سکھا دیتے؟ تو میں نے اپنے فرینڈ سے پوچھا، اچھا چلو ٹھیک ہے اسے بند کرو، میں نے اسے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا مائنڈ اس بات پر کیا کہتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ اس لڑکے نے جو کمنٹ کیا ہے وہ صحیح ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر وہ کہنے لگا، ہاں اگر 50% میں دیکھوں نا تو یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے۔ کیسے ٹھیک کی ہے میرے بھائی؟ اس کو میں نے یہ بات کلیئر کی، اور میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں، میں نے خود بھی کئی دفعہ دیکھا ہے، بہت جگہ میں نے دیکھا ہے، ویڈیوز ہوتی ہیں ایسے اسلامک ویڈیوز کے نیچے اس طرح کے شیطان آتے ہیں، لوگ بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اس طرح کے کمنٹس وہ کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جن کو وہ سنتے نہیں ہیں، جن سے وہ جیلس فیل کرتے ہیں۔ وہ جیلس کیوں فیل کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے جیلس فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو مکاتب فکر کے علماء ہوتے ہیں، انہوں نے ان دوسروں کے بارے میں ان کو بھڑکایا ہوتا ہے۔ یہ فلانا مذہب ایسا ہے، سوری فلانا فرقہ ایسا ہے، فلانا جو ہے وہ بریلوی ایسے ہیں، دیوبندی ایسے ہیں، اور اہل حدیث ٹھیک ہیں، اہل تشیع ایسے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگوں نے خوب بھڑکایا ہوتا ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف وہ لکھا ہوا تھا، اور اس سے مجھے لگتا بھی تھا کہ علماء بریلوی جو ہیں یہ اس طرح کے کھار بہت زیادہ ان سے نکالتے ہیں، کیونکہ اس سے مفتی سمر عباس جو ہیں، ان سے ان کی کیا نام ہے، ان کے بیان میں ہی بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے، جبکہ انہوں نے کچھ نازیبا گفتگو کی، تو اس سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہی لوگ ہیں۔ باقی اس طرح سے بدتمیزی کرنے والے اہل حدیثوں کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اللہ نہ کرے کہ کبھی دیکھنا بھی پڑے۔ تو میرے بھائی، اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے، یہ کوئی حکم نہیں آیا کہ کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو کان سے پکڑ کے آؤ لینے نماز کے لیے۔ ہاں، جو باپ ہے، ماں باپ ہیں، ان کو حکم ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں نماز چھوڑنے پر۔ 100 کوڑے باپ کو حکم ہے کہ باپ مارے، یہ حکم ضرور ہے، اور کسی عام بندے کو نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہوں کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، اگر وہ نہیں کرتا تو ہم اسے مارتے ہیں، ہم اس کی جان لے لیتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ایسا ہی ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وقت میں کتنے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے اور دنیا سے چلے گئے؟ کتنے لوگ تھے؟ اگر اسی طرح ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ ہم امتیوں کے لیے اتنی تکالیف انہوں نے اٹھائیں، اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ نرم مزاجی اختیار کرو، اور لوگوں کو طریقے سے، آرام سے، سکون سے، تحمل کے ساتھ اسلام پر لے کر آؤ، اور اسلام بتلاؤ ان کو، اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو، اور طریقے کے ساتھ کرو جو اللہ پاک نے طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی ہے، انہوں نے یہ تعلیم تو نہیں دی کہ آپ جو ہے ایک شخص کو، اس کے اوپر آپ تشدد کرنا شروع کر دیں، یا اس کے اوپر آپ سختی کریں، اس کو آپ ڈانٹیں، اسے آپ تانے دیں بات بات پر کہ آپ جو ہے وہ مسلم ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمان اگر ہے، وہ کسی جو ہے وہ اسلامی کوئی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو آپ اس کو کھینچ کے نہیں لا سکتے۔ آپ نے کہہ دیا، آپ نے فرض ادا کر دیا اپنا، آگے اپنا جواب دے وہ خود ہے، اللہ جانے، وہ جانے، اس کے گھر والے جانے، اس کے اپنے اعمال جانے، وہ جانے، آپ کا اس کے اوپر کوئی لین دین نہیں ہے۔ اگر اسی طرح ہونا ہوتا تو میرے بھائی بہت سے بادشاہ گزر چکے ہیں، بہت سے علماء گزر چکے ہیں، جو تلوار کے زور پر اور اپنی جو ہے وہ جن بھی پوسٹوں پر وہ ہوا کرتے تھے، اپنی پوسٹ کے ذریعے وہ اسلام قبول کرواتے لوگوں سے، اور پھر اسلام کا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو جتنی بھی یعنی کہ وارز ہوئی ہیں، اسلام بہت سی وارز مسلمان جو ہیں یہ جیتا ہے، بہت سی جنگیں مسلمان لوگ جیتے ہیں، اور یہاں پر پھر زیادہ لوگ مسلمان ہوتے، لیکن مسلمان کم ہیں، آپ کو پتہ ہے نان مسلم زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں نبی علیہ السلام کو بتایا، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا
کہ اسلام کے بارے میں کس طرح کی آپ لوگوں نے تعلیم کرنی ہے. یہ کوئی تعلیم نہیں نبی علیہ السلام نے بتائی کہ ہم کسی کے اوپر سختی کریں، کسی کو آپ مجبور ہم کریں کہ اس طرح کے معاملات ہوں کہ وہ ہم سے بھاگے، وہ ہم سے پریشان ہو. اس طرح بھائی حکم نہیں دیا اللہ پاک نے، نبی علیہ السلام نے اس طرح ہمیں حکم نہیں دیا. تو آپ لوگ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. ایسا مسلمان آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کر لیتا ہے کہیں پر بھی اور وہ مسلمان نہ ہو، آپ سے وہ پوچھ لیتا ہے، آپ تو کہیں گے نہیں نہیں یہاں پر تو ضروری ہے جی، یہاں پر بالکل ضروری ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے. آپ تو ایسے کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں پھر کسی بھی طرح، کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتہ جب کہ حکم کیا ہے اس بارے میں. ہمیں نرم مزاجی اختیار کرنی چاہیے یہاں پر، یا ہم لوگوں کو زور زبردستی کرنی چاہیے. جب آپ کو اس چیز میں فرق نہیں پتا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان ہے آپ اس کو کفر کا فتویٰ لگا دیں گے آرام سے. اس نے کوئی چھوٹا سا کام بھی اگر چھوڑا ہوگا آپ کہیں گے یہ تو کافر ہے. تو میرے بھائی اس طرح کے کام نہ کریں. اللہ پاک ہمیں رضائے خیر عطا فرمائے.